السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج پھر ایک نیا واقعہ، نئی گھٹنا اور دل کو چھو لینے والا اسلام سے جڑا ہوا ایک واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ حضرت ابو جہان بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، وہ لڑائی میں شریک تھے۔ ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی، یعنی آخری ٹائم تھا۔ میں نے کہا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کہی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور مرنے کے قریب تھے آہا کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پانی کے لیے پوچھا۔ وہ حشام بن ابی العاص تھے۔ ان کے پاس پہنچائی تاکہ ان کے قریب اسی حالت میں ایک تیسرے صاحب دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہا کی۔ حشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ میں حشام کے پاس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے، یعنی مر چکے تھے۔ میں ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دیکھیے اتنے پیاسے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کر کر کے ان کو پانی پلانے کے لیے کہا اور خود پانی نہ پیا اور جاں بحق ہو گئے۔ دوسرا واقعہ، وہ ماں جس کے تمام بیٹے شہید ہو گئے تو پکار اٹھی۔ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی ہوگی جیسی جاہلیت کے مشہور شاعرہ خنسار کے دل میں تھی، جس نے جو مرثیے اپنے بھائی سخر کے غم میں کہے ہیں تمام دنیا کی شاعری میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ جس کا مطلب ہے ہر صبح سورج کا نکلنا سخر کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں آئی کہ سخر کی یاد سامنے نہ آ گئی ہو۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اسی خنسا کی نفسیاتی حالت ایسی منقلب ہو گئی، ایسی بدل گئی کہ جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے ایک ایک کر کے کٹوا دیے، اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکار اٹھی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے سارے لڑکے تیری لیے شہید ہو گئے۔ اب اگلا واقعہ، حضرت عباس کا ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب راحت نہیں فرماتے، ادھر ادھر کروٹیں لے رہے ہیں، یعنی انہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا حضور کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے تو عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے اور وہی آواز مجھے نہیں سونے دیتی۔ انصاری اٹھا اور عباس کی مشق بندی کھول دی، یعنی ان کو جو باندھ رکھا تھا وہ کھول دیا۔ آپ نے جب عباس کی آواز نہ سنی تو انصاری سے پوچھا، کہا میں ان کی مشق بندی کھول آیا ہوں، یعنی ان کو جو قید کر لیا گیا تھا ان کو کھول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور سب اسیروں کے ساتھ یہی کرو اور سب کو کھول دو، اور انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ ابو جندل کفار مکہ کی قید میں۔ پھر اگلا واقعہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گیا۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک جو ان کا عہد نامہ تھا وہ تیار نہیں ہوا تھا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھی، پاؤں میں زنجیر ڈالی
اور کشا کشا لے گئے، آہستہ آہستہ لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، خدا تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا، یعنی تیری کوششوں کے لیے کوئی ضرور راستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ ابو جندل کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمان کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل نے زندان مکہ میں یعنی مکہ کے قید خانے میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر معمور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں بتاتا اور سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ خدا کی قدرت کے ابو جندل اپنے سچے ارادے اور کوشش میں کامیاب ہو گیا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا قریش جس کو وہ تبلیغ کرتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر تقریباً 300 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا سچا واقعہ کل آپ کو سنائیں گے۔ ضرور سنیے، اپنا ایمان تازہ کریے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔